اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں امام، انہوں نے تو کہا کا مطلب ہے کہ جس ٹائم میرا زوال کا ٹائم ہوتا ہے، جب عین سورج جو ہے وہ سر پہ ہوتا ہے، یہ زوال کا ٹائم ہے، جب سورج نکل رہا ہوتا ہے یا سورج غروب، اس وقت سجدے والی عبادت آدھے نا بس زوال کا ٹائم ہے، اس ٹائم ذرا نماز نہیں پڑھنے کا مطلب ہے، تو زوال کا ٹائم صرف سجدے والی عبادت واسطے ہوتا ہے، نماز جنازے واسطے نہیں ہے۔ سجدے نماز جنازہ تم زوال کے ٹائم بھی پڑھ سکتے ہو، پڑھنا چاہو تو۔ برادران اسلام، امام مالک مسجد نبوی میں داخل ہوئے، جب مسجد نماز ہو گئی ہے، جماعت ہو چکی تھی، تو امام مالک جب مسجد نبوی میں گئے، کسی اور کام میں جماعت ہو چکی تھی اثر کی، جب گئے تو وہاں چھوٹا سا بچہ تھا، آپ گئے، اس نے کہا کہ یا شیخ، آپ صلاۃ الوضو کے تو نفل ادا کریں، آپ صلاۃ الوضو کے نفل ادا کریں۔ اب یہ مسئلہ آپ کے دماغ میں تھا، آپ کی مسئلہ تھا کہ زوال کے ٹائم سجدے والی عبادت نہیں کرنی، لیکن جب بچے نے کہا کہ یا شیخ رکوع کرو، صلاۃ الوضو کے دو نفل ادا کرو، آپ نے فوراً نفل اللہ اکبر کے کر کے نیت کر کے پڑھنے شروع کر دیے۔ جب سلام پھیرا، آپ کے شاگردوں نے کہا، آپ نے مسئلہ لکھا ہے کہ زوال کے وقت کوئی سجدے والی عبادت نہیں کرنی، آپ خود ہی کرنے لاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جب بچے نے کہا نا کہ یا شیخ یہ نفل ادا کرو، تو قرآن کی آیت ہے کہ وہ جن کو کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو، سجدہ کرو، یہ قرآن کی آیت ہے، وہ لوگ رکوع بھی نہیں کرتے، سجدہ بھی نہیں کرتے۔ آپ کے دماغ میں یہ قرآن کی آیت آئی کہ جب تمہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو، سجدہ کرو، اور وہ سجدہ نہیں کرتے، آپ نے فرمایا مسئلہ وہ بھی یاد تھا، لیکن اللہ کا قرآن سامنے آ گیا کہ میرا شمار انہاں لوگاں میں نہ ہو جاوے کہ جنہاں لوگاں نہ کیا جاتا ہے رکوع کرو، سجدہ کرو، تو رکوع سجدہ نہیں کرتے، تو میرا بھی شمار انہاں میں نہ ہو جاوے، لہذا میں نے قرآن پہ عمل کیا ہے۔ اس نے کہا کہ رکوع کرو، سجدہ کرو، تو میں نے اس پر عمل کرتے ہوئے یعنی کر دیا ہے۔ اسی طرح قرآن پر عمل کرنے کے حوالے سے مفتی اعظم شام تھے، وفات پا گئے، شیخ امین مختارو، یہ مصر اور شام کے مفتی اعظم تھے، تو ان کا آپس جو ہے وہ ان کے بھائی، ان میں آپس میں تکرار ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، آپ پہ رینج ہو گئے، تو انہوں نے ایک دن اپنے بیٹے سے کہا کہ چلو بھائی، بیٹے اپنے میرے چاچو کو راضی کر دیا ہے۔ راضی کرنے کے لیے جب راستے میں گئے، راستے میں بیٹے نے کہا کہ ابا جان بھائی تو ہٹائی بڑا سا کا دوسرے اور راضی ہونے والی بنتے شکل نظر نہیں آ رہی، لہذا بہتر ہے کرنا چاہیے، تو کہا کہ نہیں بیٹا چلتے ہیں، تو آپ کہے دروازے پہ دستک دی، بھائی تھوڑا جب نکلے دروازے تو کیا کہ تیرے بھاٹے سارے معاملات نہیں تھے بڑے، اور میں راضی بھاٹے نہ کوئی نہیں ہونا، لہذا چلے جاؤ، چل جاؤ۔ اب وہ واپس بیٹھے، تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان حضور دا فرمان ہے کہ دروازے تے جاؤ تو ترے باری دعا کرتا ہوں، ترے باری دستک دے کے حضور کی سنت پہ عمل کر لاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے سامنے اللہ کی قرآن کی آیت آئی ہے، تو قرآن میں ہے کہ جس ٹائم ایک بار اگلا کے میں ٹول جاؤ، مجھے ٹول جانا چاہیے، واپس نہیں آنا چاہیے، یعنی میں نے انہوں نے کہا کہ قرآن پر عمل کیا ہے، لہذا میں واپس اب نہیں جاؤں گا۔ اب وہ آگے جا رہے ہیں، پیچھے سے بھائی دوڑتا ہوا آ رہا ہے، بھائی دوڑ کے آ کر سینے سے سینے ملایا اور کہا کہ بھائی جان مجھے معافی دو، میں آپ سے راضی ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو علماء لکھتے ہیں یہ قرآن کی آیت کی برکت تھی